ڈاکٹر حامد صاحب، سیدہ رقیہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہجرت حبشہ ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے، کن اسباب کے تحت ہوئی اور وہاں کس طرح کی زندگی گزاری، واپسی کیسے ہوئی؟ جی حضور والا، تاریخ اسلام میں ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ کا جو باب ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ حالات بعثت کے 5 سال بعد ایسے ہو چکے تھے، مصائب اور آلام، تکلیف، اذیتیں اس حد تک تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثاروں کو ہر روز دیکھا کرتے تھے، کسی کو مارا جا رہا ہے، کسی کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، لہو لہان کیا جا رہا ہے۔ ان ساری کیفیات کو دیکھنا اس ہستی کے لیے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرحیم۔ اب رؤوف الرحیم کے لیے، رحمت للعالمین کے لیے یہ برداشت کرنا آسان نہیں تھا، لیکن آقا کریم بھی انتظار میں تھے کہ جب اللہ کا حکم آئے گا تو پھر آپ اپنے ان جانثاروں کو اجازت دیں گے کہ تم یہاں سے ہجرت کر سکتے ہو۔ تو اسلام نے اتنے مشکل دور کو دیکھا ہے، پھر بالآخر اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا اور آقا کریم نے اجازت فرمائی اور اللہ ہی کی طرف سے حکم آیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ تو مدینہ پاک سے پہلے ہجرت حبشہ ہوئی اور پھر آقا کریم نے وہاں ذکر فرمایا کہ وہاں جو بادشاہ ہے اس کا مذہب ابھی تو عیسائی ہے۔ اب دیکھیں اس میں کیا حکمت ہے کہ ان کے جانے سے اللہ پاک نے اس کو بھی اسلام کی نعمت عطا فرمائی اور پھر جنازہ پڑھانے کی سعادت بھی آقا کریم کو میرے رب نے عطا فرمائی، اور پھر وہ وہاں ہے اور یہاں آقا کریم مدینہ پاک میں اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ تو جو اتنی سی مسلمانوں کی خدمت کرتا ہے اللہ پاک اسے یہ اجر عطا فرماتا ہے، تو جنہوں نے یہاں رہ کے کی ہوگی میرا رب انہیں کتنا عطا فرمائے گا۔ تو پھر آقا نے فرمایا کہ اس کا مذہب جو کچھ بھی ہے لیکن وہ عادل ہے، وہ انصاف پسند ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام اس بنیاد کو بھی، اس وصف کو بھی جس میں عدل نمایاں ہوتا ہے، دیانت ہے، امانت ہے، حوصلہ ہے، بنیادی انسانی خوبیاں جو بنیادی انسانی خوبی ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں نا، آپ کسی بھی روب میں نہیں آتے، کسی معاشرتی دباؤ میں نہیں آتے۔ تو پھر اس سرزمین کا انتخاب کیا گیا اور آج حبشہ کو ایتھوپیا کے نام سے ہم تعبیر کرتے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ ترقی میں پاکستان سے بھی آگے گزر گیا ہے، ہم تو اسی حبشہ کا تصور رکھتے ہیں، لیکن جب یہ ہجرت حبشہ دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے وہی پناہ گاہ تھی۔ تو آقا کریم نے اجازت فرمائی اور پھر حضرت سیدنا عثمان، جناب حضرت سیدہ رقیہ کے ساتھ تقریباً یہ 15 لوگ تھے جنہوں نے پہلی ہجرت کی۔ 2 ہجرتیں ہوئی ہیں حبشہ کی طرف، یہ پہلی جو ہجرت تھی اس میں ٹوٹل 15 لوگ جو ہیں وہ شامل تھے، ان میں 11 مرد ہیں اور 4 عورتیں ہیں۔ ان میں ہی حضرت عثمان بھی شامل ہیں اور حضرت سیدہ رقیہ بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سوال کیا جاتا ہے بالعموم، آپ صاحب علم ہیں اور اس وقت بالکل ایگزیکٹلی وہی موقع ہے، کہا جاتا ہے کہ جی جو ذرا طبقات کمزور تھے اور مسلمان ہو گئے تھے ان پر تو ظلم و ستم اور ایذار آسانی بہت شدید تھی، اب جو اشرافیہ کے لوگ تھے، مقتدر خاندانوں کے تھے اور جو تجارت پر بھی پورا ہولڈ رکھتے تھے جیسے کہ سیدنا عثمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، تو ان کے لیے بھی اتنا ہی ظلم اور ستم تھا کہ بالکل یعنی حد ہی ہو گئی پھر تو۔ دیکھیے نا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلا خطبہ ارشاد فرمایا ہے صحن حرم میں، تو آپ کے ساتھ جو معاملات کیے گئے، حضرت فاروق اعظم جیسی ہستی جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے خاندان کی طرف سے جو ظلم ڈھائے گئے، تو حضرت سیدنا عثمان کے ساتھ بھی یہ ہوا، تو ساری ہستیوں نے اس چیز کو برداشت کیا ہے نا۔ تو میرے رب کی طرف سے یہ ایذا بھی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ تو جو آپ کوشش کریں گے اس کا نتیجہ تو پانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے بنا اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ لوگ یہ سمجھتے ہم نے زبان سے کہہ دیا ہم ایمان والے ہیں تو انہیں نہیں آزمایا جائے گا، میرا رب ہر ایک کو آزمائے گا۔ تو یہ آزمائش اس کے لیے ہے کہ میرا رب پرکھتا ہے نا کہ اس میں کون پورا اترتا ہے، پھر اس حساب سے میرا رب اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ حضور پھر جو صنادید کفار ہوں گے وہ اکٹھے ہو گئے ہوں گے ایذار آسانی پر، بالکل ایسے کہ جو بھی ہو چاہے جتنے بڑے خاندان کا بھی ہو ہم تکلیف دیں گے۔ یہ دار الندوہ میں بیٹھ کے ہمیشہ ان کی یہی سازش تو ہوتی تھی۔ یہ ہجرت مدینہ کے موقع پہ اس رات پہ آقا کریم کے لیے جن سب کو جمع کیا گیا تھا اس میں یہی حکمت عملی تھی کہ ہر خاندان کا ایک نوجوان جائے گا تاکہ کل کو اگر یہ بدلہ لینا چاہے تو کس سے لیں گے، تو بچانے والے نے بچایا۔ وہ بے نیاز ہے جس نے فرعون کے محل میں موسیٰ کی پرورش کروائی ہے، یعنی وہ موسیٰ ہی کے لیے سب کو مار رہا تھا، اس بے نیاز نے موسیٰ کو اس کے محل میں ہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
کیا بات، انبیاء کا جو میلاد ہے نا وہ ہو کر رہتا ہاں، ہے، اس سے روکا نہیں جا سکتا۔ روکا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں تو اپنی بے نیازی کا بے اظہار شک، فرماتے ہیں۔ بے شک۔ تو وہ 15 لوگ تھے جنہوں نے ہجرت حبشہ کی ہے، تو حضرت سیدنا عثمان بھی، حضرت سیدہ رقیہ جو اس میں شامل ہیں۔ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا حضور والا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اداس رہتے تھے، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا نا آقا کتنی محبت کرتے تھے حضرت سیدہ رقیہ سے، اپنی ساری اولاد سے۔ امت سے آقا اتنی محبت کرتے ہیں، حضرت بلال سے آقا محبت کرتے ہیں، جناب سلمان سے آقا محبت کرتے ہیں، عمار بن یاسر سے محبت یعنی کرتے ہیں۔ اگر جو آپ نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، رؤوف الرحیم ہے وہ عام مومنین کے لیے، تو اپنے خون کے لیے کیا عالم ہوگا۔ اور حضور والا جناب آدم علیہ السلام سے لے کے بالعموم، اور خصوصی طور پہ حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، جناب لوط علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ جو خاندان نبوت ہے نا ہر زمانے میں، اس کا ہجرت کے ساتھ بڑا اہم تعلق ہے۔ ہجرت کے بغیر لگتا ہے کہ نبوت کے اوصاف بھی سبحان اللہ، سبحان، انہیں ہمیشہ آزمایا گیا ہے، تو اس آزمائش سے وہ گزرے ہیں۔ تو آقا کریم اداس رہتے تھے، تو کہتے ہیں کہ ہجرت حبشہ کرنے والی ایک خاتون واپس آئی، وہ صحابیہ بھی تھی، تو آقا نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا کبھی آپ کی ملاقات میری بیٹی رقیہ سے ہوئی ہے، میرے داماد عثمان سے ہوئی ہے، ان کے حالات کیا ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک دن دیکھا کہ وہ دونوں سفر کر رہے ہیں، اور حضرت رقیہ سواری پہ سوار ہیں اور حضرت عثمان پیچھے چل رہے ہیں، اور ان کو ساتھ لے کے آقا کریم کے آنکھوں سے آنسو گرے۔ البدایہ والنہایہ میں حضرت ابن کثیر نے یہ جملہ لکھا ہے، آقا نے فرمایا وہ کتنا بہترین جوڑا ہے، کتنا شاندار جوڑا ہے۔ پھر آقا نے وہ جملہ بولا کہ صاحبہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی مصاحبت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی سنگت، معیت اور صحبت عطا فرمائے۔ ان عثمان اول من ہاجر باہلہ بعد لوط علیہ السلام، کہ عثمان پہلے ہیں جنہوں نے لوط علیہ السلام کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو ہے نا وہ ہجرت کی ہے۔ تو آقا کریم یوں یاد کیا کرتے تھے۔ تو جو ہجرت حبشہ ہے وہ ہجرت مدینہ سے پہلے تاریخ اسلام کا انتہائی اہم باب ہے، اور وہ مشکل ترین باب ہے۔ جن لوگوں نے وہ ہجرت کی ہے ان میں حضرت عثمان کا نام بھی نمایاں، اور وقت ہوتا تو ہم حضرت سیدنا جعفر طیار کا خطبہ بھی عرض کرتے، جس میں آپ نے نجاشی کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا رسول عطا فرمایا کہ نعرف نسبہ و صدقہ و امانت و عفافہ، یہ لوگ جو آ کے یہاں تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہیں کہ ہم تو جانتے ہی نہیں، یہ سارے جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو نسب کیسا دیا، سیرت کیسی عطا فرمائی، تو ان کی بدولت اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمتیں عطا فرمائی، اور ان اہل اسلام کی بدولت اللہ نے پھر نجاشی کو بھی ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔